بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلوات الخمس کفارۃ عن ابی ہریرۃ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبقی من درانہ قالوا لا یبقی من درانہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو یا دریا گزر رہا ہو اور وہ شخص دن کے اندر 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی میل وغیرہ باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی، جسم اس کا صاف ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازیں اسی کی مثل ہیں، یعنی جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر راوی ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب کے اندر سب سے جداگانہ فضیلت آپ کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کل صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 2 صحابہ کے پیچھے کھڑے ہو کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، یعنی ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ تھا، کنیت تھی ابو سلمہ۔ تو یہ ابو سلمہ مشہور ہوئے ہیں، نام مشہور نہیں ہوا، لوگوں کو نام کا علم زیادہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، صحابہ میں سے نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور یہ بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول ہیں اور محدث ہیں، اور بیٹا بھی محدث ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر خاندانی پیشہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں نے فلاں کام کیا ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوئی، فلاں کام کیا ہے اس میں بھی نہیں ہوئی، اس میں بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو مثال ہے، میں موچی ہوں تو میرا بیٹا جو ہے وہ انجینئر ہے، پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ مزدور ہے، یعنی خاندانی کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل جو خیر و برکت ہے، جس کی فضیلت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رزق رکھا ہے، اور احادیث مبارکہ آگے آئیں گی، خصوصاً یہ معجم الکبیر کے اندر اس کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں کہ خاندانی پیشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ مثال ہے، خاندانی پیشہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 پشتیں اسی ایک کام کے اوپر ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے 5 بیٹے ہیں تو 5 بیٹے مولوی بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان 5 بیٹوں میں یعنی ہر پشت میں کوئی ایک بندہ اس فیلڈ کا، اس شعبے کا ہونا چاہیے، اس کو خاندانی پیشہ کہتے ہیں۔ مثال ہے، میں موچی ہوں تو میرا بیٹا جو ہے، 5 بیٹے ہیں تو ان 5 میں سے کوئی ایک موچی ہونا چاہیے۔ پھر آگے ان 5 بیٹوں کے مثال سب کے 5 ہیں تو 25 بچے ہو گئے، ان 25 میں سے ہر بیٹے کی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو۔ یہ جو خاندانی کام ہے اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ مثلا ہم جاتے ہیں، آپ ایک طبیب کے پاس جاتے ہیں، اجی فلاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آپ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیں گے۔ دوسرے کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ خاندانی ڈاکٹر ہے، جدی پشتی ڈاکٹر ہے، تو آپ کہیں گے یار اس کے پاس جانا ہے۔ اب کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس؟ اس لیے کہ اس کا خاندانی کام ہے۔ جو مستری ہے جی وہ صرف مستری ہے تو یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ اچھا جی خاندانی مستری ہے، خاندانی مراد سے مراد یہ کہ نسل در نسل اس کا جدی پشتی کام ہے تو آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہے، پیشہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ کپڑے سلائی کرنا، جوتے سلائی کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دکانداری کرنا، کوئی بھی کام ہے جس سے انسان جائز کام ہے، رزق حلال جس سے کماتا ہے، وہ معیوب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا
دوست ہے، القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس لیے یہ خاندانی شعبے جو ہیں، خاندانی پیشے جو ہیں، ان کو اپنائیں۔ کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ یعنی ہر بندے کا، اگر ہم اپنے پیچھے جدی پشتی دیکھیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی، بڑوں کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہے ہمارا۔ ایسے نہیں پرانے لوگ پیشے والے تھے، یہ آج کل کی نسل ہے ہڈ حرام ہے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ پیچھے بزرگوں کو دیکھیں، بڑوں سے پوچھیں کہ جی ہمارا پیشہ، خاندانی پیشہ کیا ہے، اس پیشے کو اپنائیں، اس کے اندر اتنی خیر و برکت ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود محدث ہیں، بیٹا بھی محدث ہے، ان کی نسل در نسل ایسے چلتا تھا، تبھی دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ خود محدث ہیں، یعنی عام عرف، عام زبان کے اندر جو خود وہ مولوی ہیں، تو آگے اپنے بیٹے کو مولوی نہ بنائیں تو دین کہاں سے نکلے گا؟ جی نا جی گل۔ اس لیے خاندانی پیشہ کوئی بھی ہے، بڑا چھوٹا نہ سمجھے، کس قسم کا ہے یہ بھی نہ سمجھے، جائز کام ہو، خاندانی کام ہو تو اس کو اہمیت دیں، اپنی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ خاندانی پیشے کام کے اوپر اس کو مقرر کریں۔ یہ جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک نماز جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی یہ نماز پڑھنے سے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ معاف ہونے کی صرف دو طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو کسی کی شفاعت کے طفیل بندہ بخشا جائے، حضور نے شفاعت کر دی تو انسان بخشا گیا۔ کسی ماں باپ کی شفاعت کی وجہ سے، یا جو چھوٹے بچے، معصوم بچہ انسان کا فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی سفارش کرے گا، اس کی سفارش یا کسی نہ کسی سفارش سے انسان بخشا گیا۔ انسان زندہ ہے، جب تک صدق کے دل سے توبہ نہ کرے تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کا صرف یہ ایک ہی حل ہے زندگی میں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں اس کے بہت سارے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے اعضاء وضو، جیسے جیسے انسان دھوتا ہے اس اعضاء کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وہ جو جھڑ جاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ نے درود پاک کے متعلق اکثر پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے، ان میں سے اکثر روایات درست نہیں ہوتی، مگر جو درست بھی ہیں کہ جی یہ درود پاک پڑھیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پڑھیں تو سمندر کے جھاگ جتنے گناہ ہوں تب بھی وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو معاف ہوتے ہیں، اگر وہ معاف ہو رہے ہیں تو وہ صرف گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ معاف کسی کلمے ورد وظیفے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ صرف صدق کے دل سے توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ جو ہے وہ شرط ہے۔